اور چپلا ہاتھ چڑھا لو، چپلا ہاتھ چڑھا لو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آخر كلامنا. کتنا کبھی گناہ ہے اور اس کا دنیا میں زیادہ کیا انجام ہوتا ہے، آخرت کیا انجام ہوتا ہے، اس پر بربادی ہوگی. نمبر 2 پر ابھی ہم لوگ 26 جنوری سے پانے ہوئے ہیں. 26 جنوری اور 15 اگست کو ترنگے کو سلام کیا جاتا ہے، سلوٹ کیا جاتا ہے اور قومی گیت پڑھا جاتا ہے. شرعی نقطۂ نظر سے قومی جھنڈے کو سلام کرنا رکھتا ہے. تیسرے نمبر پر اسلام مسلمان دشمن ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے مسلمان اسلامی شناخت سے اور اسلامی پہچان سے دور ہو جائیں. کئی آتے رہتے ہیں. ان میں ایک طریقہ یہ ہے جوتوں پر بنیان پر سویٹر پر نائک ہوا رہتا ہے. اس کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہماری باری اس طرف ہماری باری کے لیے کافی ہے. اور شریعت میں کیا حکم ہے جن چیزوں پر نہیں ہوا رہتا ہے.
کے بارے میں بات ہوگی۔ چوتھے نمبر پر بعض اسلام مسلمان دشمن اسلامی احکامات کے بارے میں بہت شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کیرلا کے اندر کچھ غیر مسلم نوجوانوں نے قبر کے اندر کیمرے فٹ کیے تھے اور LCD لگائی تھی، اور جب قبر میں مردے کو رکھا گیا تو کیا انجام ہوا اس کو بیان کیا جائے گا۔ آخر میں دنیا کے اندر رشیا ایک ایسا ملک تھا جو الحاد کی بنیاد پر قائم تھا اور کسی قسم کے کوئی مذہب کو ماننے والا نہیں تھا، کمیونسٹ ملک تھا۔ کمیونسٹ ملک کے اندر انقلاب آیا، تبدیلی آئی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے احوال برزخ کو وہاں کے سائنسدانوں نے، قبروں کی چیخ و پکار کو وہاں کے سائنسدانوں نے سنا۔ وہ کس سن میں کہاں واقعہ پیش آیا اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1 پر ظالموں کا انجام، نمبر 2 پر ترنگے کو سلیوٹ کرنا، سلام کرنا، قومی گیت گانا شریع کیا حکم رکھتا ہے، نمبر 3 پر نائک جو لکھا جاتا ہے، ایسے کپڑے پہننا، ایسی ہیٹ پہننا، اور لکھنے والوں کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہے اور ایسے جملے کیوں لکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ نمبر 4 پر کیرلا کے اندر قبر کے اندر جو کیمرہ رکھا گیا اور LCD میں دیکھا گیا منظر تو کیا ہوا۔ آخری میں رشیا کمیونسٹ ملک کے اندر جو انقلاب آیا، بہت سارے اسباب تھے، ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ ایک واقعہ احوال برزخ کے احوال سننے کا آیا۔ پہلے نمبر پر ہم آتے ہیں، اصل میں یہ عنوان پچھلی جمعہ کا تھا۔ ایک چیز بر وقت اگر کی جاتی ہے، برموقع کی جاتی ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے۔ چونکہ 26 جنوری کے بعد کا مسئلہ تھا، اس لیے ترنگے کا مسئلہ تھا، سیلوٹ کا مسئلہ تھا، قومی گیت گانے کا مسئلہ تھا، اور ہندوستان کی آزادی کے بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی۔ 1857 کے بعد مسلمانوں نے جب دیکھا کہ تنے تنہا یہ جنگ لڑی نہیں جا سکتی، آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی، تب جا کر ہندوستان کے دیگر برادران وطن کو، دیگر قوموں کو ساتھ لے کر 1947 کے اندر ہندوستان کے اندر آزادی حاصل کا پروانہ حاصل کیا، اور 1950 کے اندر یہاں پر جمہوری نظام، سیکولر نظام قائم کیا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب اہل ہند کے ہاتھ میں حکومت آئی تو چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، جو چیز جس سے چھینی جاتی ہے، یہ رومال میرا ہے، آپ کوئی سارق، کوئی چور، کوئی اچکا اگر اس کو چھین لیتا ہے تو پھر یہ رومال کا حقدار میں ہی ہوتا ہوں۔ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، اب حکومت کرنے کا حق مسلمانوں کو تھا، لیکن چونکہ 1857 کے بعد مختلف برادران وطن نے ہندوستان کی تحریکی آزادی میں ساتھ دیا تھا، تو ہمارے اکابرین اگر چاہتے تو خلافت اسلامیہ کے لیے زور ڈال سکتے تھے۔ اسلامی حکومت چھینی، انگریزوں نے چھینا، انگریزوں سے لڑائی ہم نے کی، اب وہ چیز ہم ملی ہے تو ہم ہندوستان کے اندر اسلامی مملکت اور اسلامی نظام حکومت قائم کریں گے۔
حالات بڑے خونخوار حالات تھے، بڑی مجبوری کی حالت میں چاہتے نہ چاہتے بادل